السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جو امدادی سامان کی ترسیل روکی جا رہی ہے، بجلی روکی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے لیے جو ادویات کی جو روک تھام کی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی جو توانائی کے جو ذرائع ہیں ان کو روکا گیا ہے، جس کے نتیجے میں رمضان کے اس مہینے میں غزہ کے اندر اور مغربی کنارے میں اور مختلف علاقوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس دوران یمن کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی تھی، ایک وارننگ دی گئی تھی اسرائیل کو کہ وہ 4 دن کے اندر یہ تمام جو امدادی سامان کی جو ترسیل ہے وہ اس کی سپلائی بحال کر دینا ہونے کی صورت میں اب اسرائیل کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا اور یمن جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اب 24 گھنٹے اس ڈیڈ لائن کے لیے رہ گئے ہیں اور حماس کی یمن کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہماری ڈیڈ لائن جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اگر اس ڈیڈ لائن کے گزرنے تک اسرائیل نے امدادی سامان کی ترسیل بحال نہیں کی تو پھر ہمارے ٹریگرز دبیں گے اور ہم اسرائیل کے اوپر بہت بڑا حملہ کریں گے۔ اس حوالے سے اسرائیل کے اندر بھی کافی خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اب 24 گھنٹے ہی رہ گئے ہیں اور یمن کی جانب سے، انصار اللہ کی جانب سے اس ڈیڈ لائن کو ختم کرنے سے یا اس کو ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ مکمل طور پر جاری ہیں، اور اب اسرائیل کے اندر بھی وارننگز جاری کر دی گئی ہیں، اسرائیلی فورس کو الرٹ کر دیا گیا اور شہریوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں اور یمن کی جانب سے کسی بھی حملے کی صورت میں اپنے آپ کو شیلٹرز میں لے جانے کے لیے تیار رہیں۔ دوسری طرف برٹش کمپنی ہے ایمبری، انہوں نے بھی اسرائیل کے جو ویسلز ہیں، اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بحری جہاز ہیں، ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ جلد از جلد بحر احمر اور باب المندب کو چھوڑ دیں اور فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس کے بعد جب ان کی ڈیڈ لائن نکل گئی تو اسرائیل کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف عبد المالک بدر الدین الحوثی، جو کہ حوثی ملیشیا کے سربراہ بھی ہے، انہوں نے ایک کلیئر سٹانس جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کی پٹی میں امداد کی آمد کے لیے مقرر کردہ ڈیڈ لائن کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہمارے مسلح افواج جو ہے وہ آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے غزہ کی پٹی میں امداد نہ پہنچی تو ہمارے میزائل طلبی پہنچنے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جو میڈیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یمن کی دھمکی کے بعد اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ چوکس ہیں اور دفاع کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں بھی اسرائیل کے جو دوست ہیں وہ بھی بڑے ریڈ الرٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ مارکو روبیو، جو کہ اسرائیل کے امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، وہ سعودی عرب پہنچے اور انہوں نے بن سلمان کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات کی۔ اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں یمن اور غزہ کی صورتحال کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے۔ خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ نے جو بحری جہازوں کے حوالے سے جو یمن کے تحریک انصار اللہ کی جو کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یمن کا جو دھمکی ہے اس کو کس طریقے سے دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو دہشت گرد تنظیم بھی ڈکلیئر کر دیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو بھی کریں، ہمارا سٹینس کلیئر ہے کہ آپ نے غزہ کو امداد کی جو بحالی ہے وہ کرنا ہے، نہ کرنے کی صورت میں اسرائیل کے خلاف جو کارروائی ہم کریں گے وہ ساری دنیا دیکھ لے گی۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ اور حماس کے درمیان جو براہ راست مذاکرات ہو گئے تھے اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے اسرائیلی میڈیا کا، جس میں کہا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حماس کے نمائندے جو ہیں وہ ایسے وسیع البنیاد معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہے جس میں ایک مکمل اور جامع پیکج شامل ہو۔ بہرحال حماس نے ان جزوی چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ جو امریکی ایلچی بولر جو پہلے ہی ملاقات میں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی یہ جو قیدیوں کو چھوڑنے کے حوالے سے آپ کے جو تجاویز ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو تجاویز ہے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک اسرائیل جو ہے وہ اپنے تمام تر وعدے اور تمام تر ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کرے گا جو کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کیے گئے تھے۔ اور دوسرے مرحلے میں جب تک اسرائیل جو ہے وہ انٹر نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی
قیدی جو ہے وہ رہا نہیں ہوگا۔ امریکہ اور حماس کے درمیان جو امریکی نژاد جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ دوسری طرف تل ابیب نے حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے حوالے سے بولر صدر ٹرمپ اور امریکی جو خصوصی ایلچی ہے وٹکوف ان کے درمیان ہم آہنگی سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف جنگ بندی کے حوالے سے جو امریکی مذاکرات کار تھے جو براہ راست جنگ بندی کے لیے حماس اور امریکہ کے درمیان، اس حوالے سے ایک امریکی مذاکرات کار نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ایجنٹ نہیں ہیں، حماس سے مذاکرات کرنے والے۔ یہ امریکی مذاکرات کار کا مزید کہنا تھا کہ حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات جاری رہیں گے، اور اس حوالے سے اسرائیل کی جو تمام تر جو اعتراضات ہیں اس کو ہم مسترد کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے کوئی ایجنٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے۔ ہمارے ملک الگ ہے اور ہم ایک عالمی طاقت ہیں، لہٰذا ہم جس سے چاہے مذاکرات کریں، ہم اسرائیل کے پابند تو نہیں ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر ہم چلیں گے۔ ہم حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے اپنے مقاصد ہیں، اور ہم ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ضرور ہم جس سے چاہیں گے اس سے مذاکرات کریں گے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے گزشتہ روز جس طریقے سے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے ایران کے سپریم لیڈر کو ایک خط لکھا ہے جس میں خاص طور پر جو نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بات چیت کر لیں، میں نے ایران کے جو حکام ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں، نہ کرنے کی صورت میں ہم دیگر آپشنز پہ جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایران کی جانب سے تو وہ جو ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو تو مسترد کر دیا گیا تھا، ان کے خط کے حوالے سے بھی لاعلمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ایران سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی کر لیں، ہماری طرف سے جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ جنرل سلامی نے کلیئر کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جنگی توانائیاں جو ہیں اتنی ہیں کہ ہم خطے میں موجود امریکہ کے تمام ہیڈ کوارٹرز کو جلا کر خاکستر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کا تنور روشن نہیں کرنا چاہتے، لیکن دشمن کا پیچھا کرنے اور دشمن کی نابودی کے لیے زمین و آسمان ایک کریں گے۔ یہ سپاہ پاسداران کی جو سربراہ ہیں جنرل سلامی، انہوں نے یہ ایک کلیئر سٹانس واضح کر دیا۔ دوسری طرف عراقچی جو ہیں عباس عراقچی، ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ سینہ زوری کسی صورت قبول نہیں، مذاکرات اور روب جمانے میں بڑا فرق ہے اور امریکہ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کس طریقے سے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آج جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے جو کشیدگی کے تناظر میں ایران کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ڈرلز شروع ہو گئے ہیں، جو کہ چابہار کے علاقے میں یہ ڈرلز ہو رہے ہیں، جس میں ایران، رشیا اور چائنا جو ہے اس میں اہم ایکٹرز ہیں، جبکہ پاکستان سمیت تقریباً 20 ممالک جو ہیں وہ آبزرور کے طور پر وہاں پر موجود ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر یہ ڈرلز ہو رہے ہیں، نیوی ڈرلز ہو رہے ہیں بحریہ کے۔ امریکی جو دھمکیوں کے بعد سے یہ چائنا، رشیا اور ایران کی جو بحریہ کے جو اتنے بڑے ڈرلز کا ہونا، یہ بذات خود امریکہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ نے اگر اپنے حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی وہ نہیں کی جائے گی، کوئی معافی نہیں دی جائے گی، اور ہم وہ تمام اقدامات کریں گے کہ جو کہ اس جنگ کو، یک طرفہ جنگ کو روکنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے دنیا میں جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی کاؤنٹر ایکٹیویٹیز تیار کی جا رہی ہیں، تو کاؤنٹر آپریشنز تیار کیے جا رہے ہیں۔ وینا میں اجلاس ایک ہوا ہے جس میں روس کے نمائندے نے ایک کلیئر سٹانس ایران کی جانب سے تمام دنیا، خاص طور پہ یہ بڑی طاقتوں کو پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکی پابندیاں عائد ہونے کی صورت میں ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے۔ اگر NPT سے ایران نکل جاتا ہے تو پھر ایران جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے اسی ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے اور یورینیم کے جو یورینیم ذخیرے ہیں اس کو مین اسٹریم کرنے کے حوالے سے ایک اجلاس ابھی منعقد ہونے والا ہے۔ یہ اجلاس خاص طور پر سلامتی کونسل کے 15 میں سے 6 ارکان فرانس،
یونان، پناما، جنوبی کوریا اور برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے یہ اجلاس بلانے کی درخواست دائر کی گئی تھی. اس درخواست کے اوپر یہ اجلاس اب ہو رہا ہے. لامحالہ یہ ایران مخالف ایک بلاک ہے، اس کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ہے. تو اب اس اجلاس کے اندر بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ ایران کے جو جوہری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جا سکیں، جبکہ ایران نے یہ کلیئرلی یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کا جو جوہری پروگرام ہے وہ انتہائی پرامن ہے، اور اس کے جوہری جو ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس کی جوہری ٹیکنالوجی ہے صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے. یعنی یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس توانائی حاصل کرنے کے لیے جو ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھا رہے ہیں تو اس کے اوپر کسی کی دھونس دھمکی اور دباؤ کو ہم قبول نہیں کریں گے. یہ تو صورتحال ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے. اب اس میں انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں وہ بھی میدان میں آگے ہیں، رشیا اور چائنا. تو اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دوسری طرف شام کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. شام میں خاص طور پر جو لازکیہ کا علاقہ ہے، ترتوس کا علاقہ ہے، اسی طرح حمص اور دیگر علاقوں میں جو نئی جو شامی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف مظاہرے جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. خاص طور پر دمشق کے اندر بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. وہاں بھی جو اقلیتیں ہیں وہ بھی شامی نئی گورنمنٹ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. مختلف جھڑپوں کے دوران تقریباً 2500 سے زائد جو افراد ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور شامی جو فورسز ہیں، جو نئی گورنمنٹ کے جو فورسز ہیں وہ عوام کے خلاف، خاص طور پر بشار الاسد کی جو لوئل فورسز ہیں یا ان کے جو لوئر عوام ہیں ان کے خلاف وہ اٹروکسٹیز کر رہے ہیں. ان کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے جنگ شروع کی ہوئی اور گلی گلی یہ لڑائی جاری ہے. خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ دمشق اقلیتوں کے قتل عام میں ملوث افراد کے خلاف مواخذہ کریں. آپ اندازہ لگائیں، امریکہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے انسٹال کی ہوئی گورنمنٹ اب جو ہے وہ اقلیتوں کی کلینزنگ کر رہی ہے اور اقلیتوں کا قتل عام کر رہی ہے وہاں پر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال کس حد تک خراب ہوتی گئی ہے. ایک اور بڑی اہم قسم کا بیان جو ہے وہ ایلون مسک کی طرف سے، بیان تو نہیں ہے، ایلون مسک نے بہت بڑا اشارہ دیا ہے، بہت بڑا اعتراف کیا ہے. ایلون مسک نے ٹرمپ کا 2015 کا ایک انٹرویو ری ٹویٹ کیا ہے جس میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شام میں اسد جو ہے، بشار الاسد، وہ دوسروں کے نسبت بہتر ہیں ہمارے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دوسرے ایس ٹی ایس کی سربراہی میں جو متعدد جو فیکشنز بنے ہوئے ہیں ان کی نسبت اسد کہیں زیادہ امریکہ کے لیے بہتر ہے. یہ 2015 میں جب ٹرمپ برسر اقتدار میں تھے تو تب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور یہ ٹویٹ اب ان کے انتہائی قریبی دوست ایلون مسک ری ٹویٹ کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ان ایوانوں کے اندر بھی ایک شرمندگی کا تاثر نظر آتا ہے کہ انہوں نے کن لوگوں کو شام کے اندر انسٹال کیا ہے جو کہ عوام کے اندر جو قتل عام کر رہے ہیں، نہتے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. یہ تو صورتحال ہے. دوسری طرف اگر ہم یوکرین اور امریکہ کے جو رشیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں دو ڈیولپمنٹس ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہے جہاں پر یہ جو ولادیمیر زیلنسکی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ریاض میں، اور وہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں بن سلمان کی میزبانی میں. دوسری طرف یوکرین کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے رشیا کے اندر. رشیا میں ڈیپ انسائڈ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے. تقریباً 350 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے اندر ڈیپ انسائڈ پھینکے گئے ہیں. یہ ڈرونز کم از کم متعدد جو ڈرونز ہیں، تقریباً آدھے ڈرونز کا تو رشیا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے وہ انہوں نے فضا میں ہی ان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن آدھا کے قریب تو پھر بھی انہوں نے امپیکٹ کیا ہے. اور یہ میزائلز، یہ جو ڈرونز ہیں وہ پہنچے ہیں ماسکو تک بھی پہنچے ہیں. تو اب انہوں نے نہ صرف سرکاری عمارتوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے بلکہ عام رہائشی عمارتوں کو بھی ہٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے. اور رشیا کے اندر جو تباہی پھیلی ہے اس کے جو ویژولز مختلف جو نیوز ویب سائٹس کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک قسم کے. اس کے بعد رشین جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن وہ بڑے غصے میں ہیں. انہوں نے اپنے فوج کو احکامات دیے ہیں کہ وہ اب بلا کسی تخصیص کے یوکرین کے اندر حملے کرے، اور خاص طور پر اورشنک میزائل جو کہ انتہائی خطرناک میزائلوں میں سے ایک میزائل ہے، اور اس کے حوالے سے پوٹن نے یہ کہہ دیا تھا، یہ چیلنج دی تھی کہ یہ ایک میزائل میں آپ کی طرف ہٹ کروں گا اور آپ تمام اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم
اس کے مقابلے میں لگا لیں، کہیں پر بھی لگا لیں، میں اس طرف اپنے اورشنک میزائل پھینک دوں گا اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اتنا خطرناک اورشنک میزائل ہے جو کہ اپنے ہدف پر اس نے ہٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب ولادیمیر پوٹن نے اپنے فوج کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ میزائل داغ دیں یوکرین کے اوپر، اور آپ یہ امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب کی بار یہ جو انتہائی خطرناک حملہ ہوا ہے، اس یوکرین جنگ کے تمام تر سناریوں کو دیکھا جائے، تمام تر یہ جو سالوں کے اندر یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا حملہ ہے یوکرین کی جانب سے رشیا کے اوپر، اور ڈیپ انسائڈ رشیا میں۔ اس کے بعد اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رشیا کی جانب سے یوکرین کے جو سرکاری عمارتیں ہیں، خاص طور پر ان کی جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پارلیمان ہے، سمیت متعدد جو علاقے ہیں، ان جو اہم عمارتیں ہیں، تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملہ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یوکرین کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی۔ ولادیمیر زیلنسکی ایک طرف مذاکرات اور امن کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہوئی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ رشیا کے حوالے سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رشیا اب ایڈوانسمنٹس کرے گا، جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں وہ ایڈوانسمنٹ کرے گا، اور یوکرین کے اندر اچھے خاصے علاقے جو ہیں اب وہ اپنے قبضے میں لے لے گا۔ دوسری طرف وہ اہم عمارتوں کو تباہ کر دے گا، اہم تنصیبات کو تباہ کر دے گا، اور ساتھ ساتھ گراؤنڈ میں وہ ایڈوانسمنٹس کر کے اپنے علاقے قبضے میں کر لے گا۔ اس کے بعد جب جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ علاقے ویسے بھی رشیا کے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو بہرحال ولادیمیر زیلنسکی اب پہنچے ہوئے ہیں ریاض میں، اور وہ ملاقات کریں گے امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کے ساتھ۔ اس مذاکرات میں خاص طور پر جنگ بندی کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے، اور دوسری طرف جو معدنیات کی جو ڈیل ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی، کیونکہ معدنیات کی ڈیل کے حوالے سے گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ اس ڈیل کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ ڈیل ہو کر رہے گی۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔